اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں بنی اسرائیل کا ذکر کچھ 70 دفعہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ ہمیں گمراہی کے راستے سے اور جو اندھیروں میں ہم مبتلا ہیں ہمیں ان سے نجات مل سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی قوم کو اندھیرے میں سے نکالنے کے لیے ان کو میری رحمت، میری دی ہوئی نعمتوں اور احسانات یاد دلاؤ۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جن پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت بہت نعمتیں نازل کی، اور یہ وہ بدقسمت قوم ہے جو سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں سے نہ ہو سکی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دی، پنا اور سلوہ بھیجا، بیچ صحرا میں 12 چشمے پانی کی دی، اور ان کو توبہ کی اتنی موقع دیے، مگر ہر دفعہ بدقسمتی سے وہ اپنے غرور اور اپنے انا میں اتنے جکڑے ہوئے تھے کہ وہ اللہ کی مہربانیوں کو دیکھ نہ سکے، سمجھ ہی نہ سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہ میری مہربانیوں کا سوچو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مہربانیوں کا سب سوچو، اپنی مشکلاتوں کا نہ سوچو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کیا کر رہی ہے؟ آپ ذرا اپنا انالیسس کیجئے۔ وہ تو اپنے مسائل میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر گزار ہونے کے لیے ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے مسائل کو اتنا بڑا چڑھا دیا ہے ہم نے کہ اب تو ہمیں اپنے مسائل ڈسکس کرنے میں مزہ آنے لگا ہے۔ ہمارے تو بس مسئلے ہی مسئلے ہیں، ہمارے بچوں کے مسئلے، بیوی کے مسئلے، شوہر کے مسئلے، برابر والی کے بچوں کے مسئلے، رشتے والی آنٹی کے مسئلے، ساس بہو کے مسئلے، CNG کے مسئلے، لائٹ کے مسئلے، ٹریفک کے مسئلے۔ ہمارے بڑے جو ہیں انکل اور ابو وغیرہ لوگ جو ہوتے ہیں، وہ چائے پہ بیٹھ کے کیا بات کرتے ہیں؟ وہ تو جمع اسی لیے ہوتے ہیں کہ مل بیٹھ کے سیاستی مسئلوں پہ ڈسکس کر سکیں اور اس سے مزے لیں۔ ہمیں اپنے مسئلوں کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہم نے اپنے مسئلوں کو انٹرٹینمنٹ بنا دیا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم وہی کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کرتی تھی؟ ہم اللہ کے شکر گزار کب ہوں گے؟ ہم ایک پازیٹیو زندگی کب اپنائیں گے؟ ہم جو یہ ہر روز اپنے مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں اور کر کے انفارچونیٹلی ڈپریس ہو رہے ہیں، یہ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہاں، تم پر مشکل وقت آیا ہے اور تمہارے پاس مسئلے ہیں، مگر اس کے باوجود تم میری مہربانیاں گنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ ابراہیم میں پھر فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے شکر گزار بندوں میں سے ہو تو تمہیں اور دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اور دوں گا اور دوں گا اور دوں گا۔ I will increase for you multiple folds۔ اور اگر تم شکر گزار نہ ہو پھر میری سزا بھی سخت ہے۔ اللہ کا شکر گزار ہوگا آخر کون؟ وہ بندہ ہوگا جو مشکل وقت میں بھی الحمدللہ کہے گا اور شیطانی وسوسوں کو دور کرے گا اور یہ سوچے گا کہ الحمدللہ اللہ نے اس کو اتنی اور نعمتوں سے نوازا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ، بچوں، دین، ایمان، صحت، اچھے رہنے سہنے، پہننے اوڑھنے، تعلیم، ان سب کا شکر گزار ہونا چاہیے ہم کو۔ اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا کہ صرف وہ لوگ اس نصیحت کا فائدہ اٹھائیں گے، 2 لوگ، جو ستار ہیں اور جو شکور ہیں، یعنی وہ جو صبر کرتے ہیں اور بہت شکر گزار ہیں۔
جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی آپ کو صبر اور سکون عطا فرمائیں گے۔ ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو امتی ہیں جن کے لیے ہمارے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روتے تھے ہمارے لیے کہ اللہ کو جبرائیل علیہ السلام بھیجنے پڑتے تھے کہ اب تو بس کر دو۔ میری آپ سے التجا ہے کہ اپنے پرابلمز کو فوکس مت بنائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے پرابلم سے ہٹ کے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا سوچیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچی امتی بننے کی طلب اور ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔